نے یہ محلے کا دادا ہے، لوگ کہتے ہیں نا محلے کا، تو اس کے پاس پاور ہوگی نا، تبھی تو وہ دادا بنتا ہے محلے کا. پتا چلا وہ اس کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے، وہ دادا تھوڑی ہے. تو ڈراموں فلموں میں ایسے دادے ہوتے ہیں، سچی مچی میں ایسے دادے نہیں ہوتے. تو عورت کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ اللہ نے مرد کو پاورفل بنایا ہے. سربراہ بننے کا حق کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس پاور ہو. عورتیں کہتی ہیں نہیں ہم میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے. او بھائی آپ کی آواز میں فرق ہے. مرد کی آواز گرجدار ہوتی ہے، عورت کی آواز کمزور ہوتی ہے، باریک آواز ہوتی ہے. مرد کے تھپڑ میں طاقت ہوتی ہے، عورت کے تھپڑ میں وہ طاقت نہیں ہے. مرد زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے، عورت میں نہیں ہے. جتنے لبرل لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں عورت اور مرد سیم ہے، میں ان سے کہتا ہوں دنیا کے جو لبرل کنٹریز ہیں، سیکولر کنٹریز ہیں، ان کی آرمی میں مرد زیادہ کیوں ہوتے ہیں، لیڈیز زیادہ کیوں نہیں ہوتی؟ چیف آف آرمی سٹاف دنیا میں کتنے ملک ہیں جہاں لیڈیز ہیں؟ کوئی لیڈی ہے؟ کیا ہو گیا؟ جاپان میں چیف آف آرمی لیڈی ہے کہ آدمی ہے؟ مرد ہے. مرد اور عورت کی مساوات ہے تو آرمی کا چیف عورت کو کیوں نہیں بنا دیتے بھائی تم؟ امریکہ میں چیف آف آرمی کون ہے؟ اب تک میرے علم میں، اب تک امریکہ کی تاریخ میں کوئی خاتون چیف آف آرمی نہیں بنی ہے. نیوی کے چیف بھی مرد، اور فضائیہ کا بھی، ایئر فورس کا بھی مرد. پھر فوج میں 99% مرد ہیں، 1% خواتین ہوتی ہیں. تو آپ جب خود قائل نہیں ہو تو ہمیں الو کیوں بنا رہے ہو یار؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اسمبلیوں میں ان کے لیڈیز اور مردوں کی تعداد برابر کیوں نہیں ہے؟ عورت اور مرد کی مساوات کی بات کرتے ہو تو اسمبلی میں آدھی لیڈیز ہوں، آدھے کون ہو؟ مرد ہوں. 2-4 جو ہے نا وہ جیسے فارمیلٹی کے طور پر ہم ویمن رائٹس کے بہت قائل ہیں، ہمارے ہاں لیڈیز کے بھی حقوق ہیں، لہذا 2 عورتوں کو اسمبلی میں لا کے امریکہ نے بٹھا دیا، جاپان نے بٹھا دیا، چائنا نے بٹھا دیا کہ ہم لیڈیز کے حقوق کے قائل ہیں. 2 کیوں؟ آدھی بٹھاؤ نا یار. کیا کریں آپ لوگ کو جیپنیز میں سمجھاؤں میں؟ برابر حقوق کا مطلب پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر فیلڈ میں ان کو برابر دو. ہر فیلڈ کا مطلب وہ فیلڈ جن کا سربراہی سے تعلق ہے. آپ کہہ سکتے ہو یونیورسٹیوں میں ان کے لڑکیاں زیادہ ہیں، ڈاکٹر لڑکیاں زیادہ. ڈاکٹر کوئی سربراہ تھوڑی ہوتا ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھوڑی ہوتا ہے. جہاں بھی ہیڈ ہوگا نا کوئی سربراہ ہوگا، وہاں یورپین اقوام میں بھی، امریکہ میں بھی جتنے سیکولر کنٹریز ہیں وہ سارے پیک کے عہدے ان کے کس کے پاس ہوں گے؟ مردوں کے پاس. اس میں وہ لیڈیز کو لفٹ نہیں. ہاں 2-3 لیڈیز رکھتے ہیں یہ بتانے کے لیے ہم بہت براڈ مائنڈڈ ہیں. اسلام دین فطرت ہے، وہ کہتا ہے مرد میں طاقت زیادہ ہے، وہ لڑ زیادہ سکتا ہے. بارڈر پہ لڑائیاں مرد ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، زیادہ تر لیڈیز بھی ہوتی ہیں. تو جب یہ ساری صلاحیتیں مردوں میں اللہ نے زیادہ رکھی ہیں تو گھر کا سربراہ بھی کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ یہ مان لے کہ یہ سربراہ ہے، گھر میں لاسٹ فیصلہ کس کا چلے گا؟ اس کا. وہ اپنی بیٹیوں کو باپ کا باغی نہ بنائے. بنا رہی ہیں آج، سمجھا رہی ہوتی ہیں بٹھا کے تمہارے ابا تو بے وقوف ہیں، ان کو کیا پتا، ان کو تو میں سمجھاتی ہوں. ایسا نہ ہو تمہاری فلاں جگہ شادی کر کے تمہیں برباد کر دیں، ایسا نہ ہو یوں کرتے ہیں. ہر چیز میں باغی بنا رہی ہوتی ہیں. تو یہ بہت خطرناک ہے. تو عورت میں فالٹ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ماتحت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مرد میں فالٹ کیا ہے؟ مرد کیا کرتا ہے؟ وہ عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھو سربراہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آقا ہیں، ماتحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غلام. سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پر تبلیغی جماعت میں آپ نکلے، ایک کو امیر بنا دیا، باقی کیا ہے؟ ماتحت ہیں یا غلام ہیں؟ یا ماتحت ہیں؟ ماتحت ہیں، غلام تھوڑی ہیں. جب اختلاف ہوگا تو کس کی چلے گی؟ امیر کی. اختلاف ہو رہا ہے، آج کریلے پکاؤ، وہ کہہ رہے ہیں آج بھنڈی پکاؤ، وہ کہہ رہے ہیں آج یہ پکاؤ، وہ کہہ رہے ہیں آج یہ پکاؤ. کے پی کے والے کہہ رہے ہیں سالن میں مرچیں کم ڈالو، پنجاب والے کہہ رہے ہیں دبا کے مرچیں ڈالو. پنجاب والے مرچیں بہت کھاتے ہیں، کے پی کے لوگ نہیں کھاتے. میں ایک دفعہ تبلیغ میں گیا، پھٹا چل رہا تھا. میں تبلیغ میں گیا، پنجاب کے لوگ بھی تھے، کے پی کے کوئٹہ کے لوگ بھی تھے. سالن میں جھگڑا چل رہا تھا. وہ کہہ رہے یار تو اتنی مرچیں ڈال دیتا ہے، وہ کہہ رہے مرچیں نہیں ڈالو، وہ کہہ رہے مرچیں. اتنا آپس میں نا لگ رہا تھا جماعت ٹوٹ نہ جائے کہیں. پھر فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ جس کو مرچیں کھانی ہے نا الگ سے کھائے، وہ ہری مرچیں لا کے دے دو. تو پھٹے ہو رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ امیر کی بات آخری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب امیر کا مطلب تبلیغ میں یہ آپ کو امیر بنا دیا کہ یار جماعت کو لے کے چلنا ہے، آپ سربراہ ہو، اختلاف ہوگا تو آپ کی بات حرف آخر. اس کی عزت بھی ہوگی ظاہر ہے امیر کی، امیر صاحب ہیں رسپیکٹ دیں گے. امیر صاحب نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا، امیر صاحب نے کہا تم سب میرے غلام ہو.
तुम सब क्या हो? मेरे पाँव यूं रख के बैठ गए, मेरे पाँव की मालिश कर बे अमीर साहब ना, और ऐसा कर तू मेरे सर की मालिश कर, तू ऐसा कर, तू सो क्यों रहा है, ठुड्डा मारा उठ, शर्म नहीं आती तुझे सोते हुए? अमीर ऐसे करता है तबलीग में? तो मर्द घर का सरबरा है, इसका यह मतलब नहीं कि बीवी को ठुड्डे मारना शुरू कर दे। पढ़ी हुई अभी तक, उठ नाश्ता बना, ऐसे ठुड्डे मार रहे होते हैं बदतमीज आदमी, ताने दे रहे होते हैं, चाय सही नहीं बनाई, तुझे तेरी मां ने चाय बनाना नहीं सिखाई। ये जो स्टाइल है ना, ये मातहतों वाला नहीं है, ये कौन सा है? गुलामों वाला स्टाइल है। समझते हो? इस तरह चपड़ासी से अपने मुलाजिम से भी, इज्जतदार तो मुलाजिम से भी ऐसे बात नहीं करता। तो ये मर्द में बहुत बड़ा फॉल्ट है कि वो सरबरा की डेफिनेशन नहीं समझता। हमारे नबी घर के सरबरा थे, लेकिन हजरत आयशा से तो आपका बात करने का अंदाज था, वो अंदाज बस आप पढ़ लो सीरत में, बहुत सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। मैं तो एक हदीस जब मैंने सुनी, मैंने कहा यार ये तो इनफ, हद हो गई, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। कि हजरत आयशा फरमाती हैं, मैं गिलास में जिस जगह से मुंह लगा के पानी पीती थी, नबी को जब गिलास पकड़ाती तो आप तलाश करते कि मेरे होंठ कहां थे, वहीं से मुंह लगा के पानी पिए। ये इज्जत दी जा रही है कि नहीं दी जा रही? क्या हो गया भाई? गुलामों को, अपने मुलाजिमीन को इतनी इज्जत नहीं दी जाती। आपका कोई मुलाजिम है बिल्कुल नहीं, तो मर्द का फॉल्ट यह है कि वो जौजा से इज्जत से बात, वो तंज करता है, ताने करता है, बता रहा था मैंने रख के चमाड़ लगाया, मैंने ये किया, मैंने यूं किया। तो कुछ कुछ औरतें ऐसी होती हैं माटे में, जो खासतौर पे मैं बयान नहीं सुन रही, वो वाली औरतें बाज होती हैं कि उनको इज्जत समझ में आ ही नहीं रही होती। उनसे आप रिस्पेक्ट से बात, वो समझ रही थी बेवकूफ आदमी मुझे मिल गया है, ठीक है ना। वो होती है। जैसे एक मैं चुटकुला सुनाता हूं ना, एक आदमी की शादी हुई तो उसकी बीवी रोजाना मुंह बना के बैठी होती, वो उसके लिए पिज्जे लेकर आ रहा है, बर्गर लेकर आ रहा है, उसको बाहर घुमाने ले गया, फिर भी जनाब उसका मूड ही ऑफ, हर वक्त मूड उसका ऑफ। ये तंग आ गया कि यार मैं इतनी इज्जत दे रहा हूं, इसके चेहरे पे कभी मैंने मुस्कुराहट नहीं देखी, हर वक्त उल्टी बातें। नफ्सियाती डॉक्टरों से राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली तुम शायद ये नहीं कर रहे हो, तुम यूं नहीं कर रहे हो, तो ये इस तरह से बात करो, इसको ऐसा करो, मरी और हुंजा मुंजा ले जाओ घुमाने के लिए। एक्चुअली वो जो डॉक्टर कर रहे होते हैं ना नफ्सियाती, एक्चुअली करके, बहुत से डॉक्टरों से अपनी बीवी नहीं संभल रही होती, तो एक्चुअली वो असल में ही मोटिवेशन होनी चाहिए, फिर उसको वर्कशॉप में ले आओ, किसी दिन चाय पिला के देखो। आज चाय में पत्ती, मैं अपनी तरफ से मिसालें दे रहा हूँ, हर तरह से हर हरबा उसने इस्तेमाल करके देख लिया, बेगम कंट्रोल में नहीं, उसका हर वक्त मुंह ही बिगड़ा हुआ होता। एक दिन इसको गुस्सा आया, इसने पकड़ के कूट दिया, तंग आके ना। जब कूटा है तो थोड़ी देर तो हा हुआ, रोना धोना हुआ, उसके बाद बेगम नहा धो के आई, बड़े बन के बैठी हुई है, बहुत अच्छे मूड उसके ना। ये हैरान यार, अब तो मेरा ख्याल था शायद तलाक तक नौबत आएगी, लेकिन यहां तो इसने फिर पूछा कि भाई आज तुम्हारा मूड इतना अच्छा क्यों है? उसने कहा देखो हमारे खानदान में औरतें बाप दादा से पिटती भी आ रही है। अल्लाह, मैं बहुत अरसे से पिटी नहीं थी, तो अब पिटी हूं तो मुझे थोड़ा सा अपनाइयत से आपके अंदर महसूस हुई है, मुझे लगा आप भी मर्द हो। ये मैं मजाक कर रहा हूं, अल्लाह का वास्ता ऐसा ना हो औरतों को कूटना पीटना शुरू कर दो जाके, ये सीरियस ना लें। कुछ मीमर्स क्या करते हैं, चुटकुला निकाल के चला देते हैं, उसका बहुत गलत मैसेज जा रहा होता है। ये सिर्फ ये बताने के लिए कि लाखों में दो चार ऐसी भी होती हैं कि वो ऐसे घरानों से आई होती हैं कि उनसे इज्जत से बात करो तो समझ में नहीं आती, लेकिन नॉर्मली इंसान की ये नेचर है कि आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। तो मर्द को चाहिए कि घर वालों को मातहत जरूर बनाए, गुलाम ना बनाए, और औरत को चाहिए इस मखंचू को घर का सरबरा समझे और उसको इज्जत दे कि आप मेरे सर के ताज हैं, आप जैसे कहेंगे वैसा ही हो। आई बात समझ में? हमारे हजरत ने एक खातून का वाकया सुनाया, उनकी बेटियों के लिए किसी ने रिश्ते का पैगाम भेजा और माँ से बात की, तो माँ ने क्या जवाब दिया, भाई ये बात आप लड़कियों के वालिद से करें। तो हजरत ने फरमाया देखो कितनी अच्छी औरत है कि फौरन किसकी तरफ रेफर कर दिया, भाई ये बाप, घर का सरबरा कौन है? बाप। बच्चियों के रिश्तों में हरफ आखिर बाप की बात चलेगी। फौरन औरतें जोश में आ जाती हैं, हमारा कोई हक नहीं है,
تو اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا حق ہے, ہم نے کب منع کیا, لیکن جب اختلاف ہوگا تو پھر کون ہے, پھر وہ ہے, تو اس کا بھی تو حق ہے نا. تو یہ ٹیکنیکل فالٹ اگر صحیح ہو جائے نا تو معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ٹھیک ہو سکتی ہیں. لیکن ہمارے ڈرامے بگاڑ رہے ہیں عورتوں کو. وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی, تو نتیجہ یہ نکلے گا, مرد کہے گا جاؤ ٹھیک ہے تم میری پینٹ استری نہیں کرو تو ہم تو تمہاری شلوار استری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا, جاؤ ہم نہیں کھلا رہے, ہم نہیں پلا رہے, پھر طلاقیں ہوں گی, پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ خاندانی نظام تباہ ہوگا. پھر مرد کے تو مزے ہیں, خاندانی نظام جتنا تباہ ہوتا ہے نا مردوں کی عیاشی بڑھتی ہے, کیونکہ مرد کے لیے زنا کے راستے بہت کھل جاتے ہیں. عورت کی زندگی برباد, اسے کوئی حقیقی محبت دینے والا مرد نہیں ملتا. والے مرد ملتے ہیں عزت سے بیوی بنا کے گھر لانے والے, انگریزوں میں جیسے دیکھ لو نا 50 سال میں شادیاں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ میں سمجھ گیا, یہ کہہ رہے ہیں نادر علی صاحب نے کسی انٹرویو میں کہا ہے اور وہ ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے شادی کی اور پھر 15 سال انہی کے ساتھ, 15 نہیں بلکہ 25 سال تقریباً 24-25 سال انہی کے ساتھ انہی کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی. پھر بعد میں آپ نے شادیاں کی ہیں. تو ایک شادی اور ایک بیوی پر اکتفا کرنا بھی سنت عمل ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ شادیاں جائز ہے, سنت نہیں ہے, اور اصل سنت ہے ایک بیوی. جیسے نبی نے 25 سال 24 سال تو ایک ہی زوجہ کے ساتھ گزار دیے نا. اس کا جواب بہت آسان ہے کہ نبی کی جو زندگی بعد والی ہوتی ہے نا وہ پہلے والی کے لیے ناسخ ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے, آپ نے وہاں تو حج کیا نہیں, اور مدینہ میں جانے کے بعد حج کیا, تو حج کرنا بھی سنت ہے اور نہ کرنا بھی بولو سنت ہے. نبی نے 13 سال میں جہاد کیا نہیں, ہجرت کے بعد جہاد کیا, تو جیسے جہاد کرنا سنت تو نہ کرنا بھی سنت ہے. تو یہ فضول قسم کی دلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی بھائی؟ 25 سال میں نبی نبوت تھوڑی ملی تھی آپ کو, وہ عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے. جب آپ کو نبوت ملی, قرآن کیا کہتا ہے, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے نبی ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا اور باخبر کر دیا. تو یہ جو باخبر کیا ہے تدریجن کیا ہے, آہستہ آہستہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہے. ہمارے نبی کے علم میں اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اضافہ کیا ہے. تبھی ہم کہتے ہیں نبی کا آخری عمل پہلے والے عمل کے لیے ناسخ, کیونکہ آپ کے علم میں روز بروز اضافہ ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے تھے اس وقت آپ کو شریعت کا علم نہیں دیا گیا جو تفصیلی علم ہے, اس لیے آپ نے ایک پر اکتفا کیا. جب آپ کے علم میں اضافہ ہوا فوجدک ضالًا فہدیٰ سے, تو آپ کی عمر بڑھ گئی, نکاح کی رغبت کم ہوئی, مگر اس کے باوجود آپ نے کثرت سے نکاح کر کے یہ بتایا کہ پہلے جو میرا عمل تھا وہ میری ذاتی سوچ تھی, ذاتی, کہ مجھے دنیا میں رغبت نہیں ہے, لہذا اپنی سے بڑی عمر کی عورت, اور وہ بھی ایک, کیونکہ آپ مجھے دنیا سے رغبت نہیں ہے. اب جو میں کر رہا ہوں وہ شریعت سمجھ کے کر رہا ہوں. دنیا سے رغبت نہ ہونے کے باوجود میں ایک ٹائم پہ 9 بیویاں رکھ رہا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ شریعت یہ ہے. وہ جو میرا عمل تھا وہ شریعت نہیں تھا. اور اس میں حکمت بھی ہے, نبی اگر پہلے سے زیادہ شادیاں کر لیتے نا تو لوگ کہتے ہیں نبی نے عرب کے کلچر کا خیال کیا, عرب میں زیادہ کا رواج تھا تو یہ کلچر کا حصہ ہے. تو کلچر کے اگینسٹ کام کروایا گیا ہے. کلچر یہ کہ جوانی میں زیادہ کرو, عمر جب زیادہ ہو جائے تو پھر زیادہ نہ کرو. نبی کلچر کے اگینسٹ چلے, جوانی میں کم کی, جب عمر زیادہ ہو گئی تو زیادہ کی, یہ بتانے کے لیے کہ میں جو زیادہ شادیاں کر رہا ہوں اس میں عربوں کے کلچر کا کوئی دخل نہیں ہے, خالصتاً اسلام کا حکم سمجھ کے. یہی وجہ ہے کہ جن صحابی نے اسلام میں زیادہ ٹائم گزارا ہے ان کی شادیوں کی تعداد زیادہ ہے. دیکھو حضرت ابو بکر جب مسلمان ہوئے تو ان کی عمر زیادہ تھی, ان کو اسلام میں ٹائم گزارنے کا ٹائم کم ملا ہے, ان کی شادیاں 3 ہیں, کیونکہ اسلام بڑی عمر میں لائے نا, لائے تو پہلے تھے مگر عمر میچور تھے وہ, تو ان کی 3 ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے عمر میں کم تھے, ان کی شادیوں کی تعداد 7 ہے. یعنی اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی اسلام میں زیادہ گزری ہے نا, تو شادیاں بھی ان کی کیا ہیں, زیادہ ہیں. حضرت عثمان چونکہ نبی کے داماد تھے تو نبی کی زندگی میں دوسری نہیں کی, ان کے انتقال کے بعد, زوجہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان نے 4 شادیاں. جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو 4 بیویاں تھیں آپ کی. اتنی ٹینشن میں کہ چاروں طرف باغیوں کا گھیراؤ ہے, بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں, 4 رکھی ہوئی ہیں. ورنہ اگر حضرت عثمان نبی کے داماد نہ ہوتے تو پھر یہ حضرت عمر سے آگے تعداد ہوتی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ بچپن میں اسلام لے آئے تھے, ان کی شادیوں کی تعداد خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ ہے.
ایٹ اے ٹائم تو 4 بہرحال تھی ان کی، کسی ایک کے انتقال کے بعد بھی انہوں نے کی ہیں، ان کی تعداد، ان کی اولاد بھی سب سے زیادہ ہے حضرت علی کی. البدایہ والنہایہ ہے یا کسی دوسری تاریخی کتاب میں 30 بیٹوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے حضرت علی کے، کہ کم سے کم 30 تو ان کے بیٹے تھے، جو باندیاں اور بیویاں سب ملا کے. اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام نے جو زیادہ شادیاں کی ہیں وہ اپنی نفسانی خواہش یا عرب کے کلچر کے لحاظ سے نہیں، وہ اسلام کی موٹیویشن کی وجہ سے کی ہیں. تو جس کو اسلام میں زیادہ ٹائم ملا ہے اس کی شادیوں کی تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو یہ اسلام کی موٹیویشن کی وجہ سے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے ہو ویسے کی زندگی گزارو، اپنی آپ کو بھی برباد کرو اور خاندانی نظام بھی تباہ کرو. بس یہی بیٹھتے رہو، یہ سنت ہے تو یہ لازم ہے تو یہ فلانا ہے. ابے کرنے والے کر لیتے ہیں، نہیں کرنے والے بیٹھ کے کلپ سنتے رہتے ہیں. ارشاد امام حنیفہ کے نزدیک ولی کے بغیر نکاح جائز ہے. 6 شرائطیں. ہاں وہ کفو کی 6 شرائطیں ہیں بھائی. 6 چیزوں میں لڑکا لڑکی کا ہم جی فقہ حنفی میں ہو جاتا ہے ولی کے بغیر نکاح. وہ فتویٰ اسی پر ہے کہ 6 شرطیں. اصل میں امام حنیفہ کے نزدیک 6 شرطیں نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ولی کے بغیر بہرحال نکاح ہو جاتا ہے، لیکن فقہ حنفی میں 6 شرطیں لگائی ہیں، کیونکہ احناف نے ان حدیثوں کو بھی لیا ہے جس میں آتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ان حدیثوں کو بھی ویلیو دی ہے. تو ان حدیثوں کی یہی جواب ہے، کیونکہ ایک بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، بعض سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ کفو میں ہو جائے گا اور غیر کفو میں نہیں ہوگا. تو فتویٰ اسی پر ہے فقہ حنفی میں کہ 6 چیزوں میں لڑکا لڑکی کا ہم پلہ ہو تو بغیر ولی کے بھی نکاح ہو جائے گا، اور اگر ہم پلہ نہیں ہے تو پھر ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. وہ 6 چیزیں ہیں: حسب ہے، اس کا نسب ہے، اس کی مالداری ہے، اس کی دینداری ہے، اس کا پیشہ ہے. یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہیں نا. اور اسلام ہے. اسلام کا مطلب یہ کہ جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور جس کے باپ دادا پہلے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں. تو ان دونوں میں فرق، کیونکہ نیا نیا مسلمان ہوا اس بات کا امکان ہے کہ ابھی اسلام اس میں راسخ نہ ہوا ہو، اس بات کا خطرہ موجود ہے. تو اس میں ولی کی پرمیشن ضروری ہے عورت کو. یہ نہیں کہ اس نئے نو مسلم سے نکاح حرام ہے، بلکہ باپ کی اجازت لینا وہ اس لیے ضروری ہے. وہ چیک کرے گا کہ بھائی یہ اسلام اس میں صحیح معنوں میں داخل ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، اسلام میں پکا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. تو باپ کی پرمیشن اس میں کیا ہے، ضروری ہے. تو یہ موٹی موٹی چیزیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں. اصل ہے کہ ہم پلہ ہو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہت ذہین عورت کا کفو ایک مکھنچو نہیں ہے. ایک آدمی مکھنچو ہے، جب بات کرتا ہے آدمی کہتا ہے تو چپ رہتا زیادہ اچھا تھا. تو وہ ایک ذہین عورت کا کفو نہیں ہے. ایک بہت ایجوکیٹڈ خاندانی لڑکی ہے اور ایک 8ویں سے بھاگا ہوا ہے. 8ویں سے کیا ہے؟ بھاگا ہوا ہے. کبھی نالے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، کبھی پائپ کے نیچے گھسا ہوا ہے. میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں پائپ ہے. ایک ہیروئن چی گانا گا رہا تھا، منہ میں پائپ رکھے، اس میں ہیروئن تھی اور خود برساتی نالے میں بیٹھا ہوا تھا. کہہ رہا یار کیا خدا کی قدرت ہے، میں بھی پائپ کے منہ میں اور میرے منہ میں بھی پائپ ہے. تو یہ کیا کسی ڈاکٹر لڑکی کا کفو ہو سکتا ہے؟ تو 6 تو سلیکٹڈ چیزیں، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں عرف متعین کرتا ہے. تو جوڑ کی شادی، اس کو آسان لفظ کیا ہے؟ جوڑ کا رشتہ ہو. سمجھتے ہیں؟ اچھا کمال کی بات ہے کہ شریعت نے ایج ڈیفرنس کو جوڑ میں شامل نہیں کیا. اسلام کہتا ہے جوڑ کا رشتہ ہو، بے شک عمر اس کی زیادہ ہو، یہ اس 9 عمر سے اچھا ہے جو جوڑ کا نہیں ہے. اور ہمارے یہاں ایج ڈیفرنس کو زیادہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے. مکھنچو سے کر دیں گے 18 سال کا ہو، صحیح ہے نا، مکھنچو ہو لیکن کوئی ایجوکیٹڈ ہو، عمر تھوڑی زیادہ ہو، اس سے نہیں کر رہے. تو شریعت نے ایج سے زیادہ فوکس کس کو کیا ہے؟ اس کی ایبیلٹی، اس کی قابلیت کو زیادہ فوکس کیا ہے. کافی ہو گیا میرا خیال.